کاٹ دو سب کی زبانیں صاحب، بند کر دو یہ اذانیں صاحب، کون پوچھے گا کس لیے مارا، بے دھڑک لیجئے جانے صاحب، نظر آتش کرو ہر ایک ریڑی، کھولیے اپنی دکانیں صاحب، یوں ہی اپنوں کو مارتے رہیے، یوں ہی اغیار کی مانے صاحب۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن اگر 4 سال پہلے دیکھا جائے تو سوئفٹ ریٹارٹ آپریشن کے نام پہ جانا جاتا ہے، کہ جس دن بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا، اور آج ہی کے دن ہم نے اس دن کو منانا تھا، اور آج ہی کے دن خبر یہ آئی کہ پاک آرمی کے سابق لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب کو حراست میں لے لیا گیا۔ ان کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے۔ ان کے خلاف ایف آئی آر کا جو اندراج ہوا اس میں یہ لکھا گیا کہ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ تمام سرکاری ملازمین کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہے کہ وہ اپنے دفاتر میں جانا چھوڑ دیں۔ اس ضمن میں ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف اقدام اٹھانے کے لیے لوگوں کو لبھا رہے تھے۔ یہ ایک ایسے شخص کی گرفتاری ہے جس شخص کو انٹر سروسز پبلک ریلیشن یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے ان افراد کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا جو باقاعدہ طور پر فوج کے ترجمان کی حیثیت سے ٹی وی پروگرام کے اندر اور کرنٹ شوز کے اندر اپنی رائے دے سکتے تھے۔ یہ وہ امجد شعیب ہے جس نے اپنی ساری زندگی ایمانداری سے گزاری۔ یہ وہی امجد شعیب ہے جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ببانگے دوہل انہیں جواب دیے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ بے شمار ٹیلی ویژن ٹرانسمیشنز کے اندر میں بیٹھا ہوں، بے شمار ان سے سوالات کیے، مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ اپنی فارن پالیسی کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں، آپ اپنی داخلی پالیسی کو بھی تشکیل دے سکتے ہیں۔ وہ اپنے زوم میں نہیں رہتے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو بہتری کی جانب گامزن کیا جائے گا۔ محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھانا چاہتے تھے، لیکن اس فاشسٹ حکومت کے دور میں ان کی گرفتاری ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ حکومت کہے گی کہ اندراج مقدمہ کے لیے درخواست ہم نے نہیں دی، لیکن کیا کسی سابق لیفٹیننٹ جنرل کو یوں ہی اٹھا لیا جاتا ہے؟ کیا اس کے خلاف اندراج مقدمہ یوں ہی ہو جاتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے پولیٹیکل سپورٹ کچھ نہیں ہوتی؟ آپ یہ جواب دیجئے جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ کام چھوڑ ہڑتال کی وجہ سے لوگوں کو اکسایا گیا ریاست کے خلاف اقدامات کے حوالے سے، تو آپ کے پارٹی ورکرز کنونشن میں یہ جو فوج جاتی ہے پوری کی پوری ریاستی مشینری استعمال ہونے کے لیے، اور فوج جاتی ہے ان افراد کی جو آفیسرز ہوتے ہیں، جو محکمہ تعلیم کے لوگ ہوتے ہیں، جو دیگر سرکاری محکموں کے لوگ ہوتے ہیں، آپ انہیں اٹھاتے ہیں اور اپنے پارٹی ورکرز کنونشن میں لے کے جاتے ہیں، انہیں زبردستی وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ کیا یہ ریاست مخالف اقدامات نہیں ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوتے ہوئے جب کووڈ پالیسی کو نافذ کیا گیا تھا تو مختلف اداروں کے اندر آپ ہی نے لوگوں کو، یونینز کو نہیں اکسایا تھا کہ کام کرنا چھوڑ دیں، حکومت پر دباؤ ڈالیں، حکومت پر دباؤ ڈالیں تاکہ حکومت آپ کی بہتری کے لیے اقدامات کرے؟ اور اگر آج ایک شخص نے حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے، عام عوام کی بھلائی کے لیے، اس معیشت کے گرداب سے نکلنے کے لیے ایک رائے دی ہے، تو کیا یوں زبانوں کو کاٹیں گے؟ کیا یوں پابندے سلاسل کریں گے؟ کتنی زبانوں کو کاٹیں گے؟ کتنے لوگوں کو خاموش کروائیں گے؟ کتنے لوگوں کو پابندے سلاسل کروائیں گے؟ اور پھر پیغام یہ دیں گے کہ ہم نے ریاست کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروایا، ہم نے اندراج مقدمہ کی درخواست نہیں دی، یہ تو ایک عام شہری نے دی ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کتنی نفرتوں کو ہوا دیں گے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں یہی کچھ کرتی آئی ہے تو آپ کے کرتوت اس سے کالے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے مخالفین کو دبانے کا یہی حربہ آزمایا تھا تو آپ اس سے زیادہ جابر و فاسق ہیں۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو ریاست کو بہتری کی طرف گامزن نہیں کر سکتے۔ ریاست ماں کا درجہ رکھتی ہے، ریاست کا دل نرم ہونا چاہیے۔
آپ لوگ جب پہلے باتیں کریں، آپ ججز پہ تنقید کریں، آپ ریاستی اداروں پہ تنقید کریں، آپ شخصیات پہ تنقید کریں، آپ اپنی منشا کے مطابق سابق جرنیلوں پہ تنقید کریں تو آپ کی تنقید بجا ہے، لیکن آپ کی حکومت پہ کوئی تنقید کرے، ریاستی اداروں میں بھلائی کی بات کرے تو اس کے لیے بہت سی قدغنیں ہیں، اس کے لیے بہت سے قوانین ہیں، اس کے لیے آئین بہت سخت ہے اور اسے پابند سلاسل کر دیا جائے گا۔ کیا اس طریقے سے بدلے لینے ہیں؟ کیا اس طریقے سے اپنی سیاست کو چمکانا ہے؟ چمکانا ہے تو چمکائیے، 100 بار چمکائیے، جتنے لوگوں کو اٹھایا ہے اس سے 3 گنا لوگوں کو اٹھائیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے اثرات، اس کے ثمرات آپ کو پھلوں کی صورت میں نہیں ملے گے۔ یہ نفرتیں ہیں جس کے بیج آپ نے بوئے ہیں اور آپ کی فصلیں کاٹیں گی۔ آپ نے فصلیں جو کاٹنی ہیں اس کے لیے آپ کی نسلوں کو وہاں پہ موجود ہونا پڑے گا۔ تب ہو سکتا ہے سر پیٹنے والے آپ نہ ہوں، لیکن اپنے آباء و اجداد کے کارناموں پہ سر پیٹنے کے لیے آپ کی نسلیں موجود ہوں۔ پاکستان کو کس نہج تک پہنچایا؟ کیا سوچا؟ کون سا محبت کا بیج بونے کا طریقہ اپنایا؟ اگر کسی دوسرے نے ہٹ دھرمی دکھائی تو آپ نے بھی کہا کہ ہاں ہم تمہارے دشمن بنیں گے۔ اگر کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ میز پہ نہیں بیٹھنا چاہا تو پھر آپ نے بھی دغا بازی سے کام لیا۔ آپ مائی باپ تھے، وہ مائی باپ نہیں ہے۔ آپ ریاست میں ریاستی مشینری کو چلانے والے ہیں، وہ نہیں ہیں۔ آپ اس عوام کو ریلیف دینے والے اور اس عوام سے ریلیف ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ آپ نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ آپ نے عوام کے لیے کون سا ایسا عنصر دریافت کیا ہے جس سے بہتری کا کوئی راستہ نکل سکے؟ آپ نے کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھولے لوگ ہیں، یہ وہ کارکنان ہیں جو صرف اپنی معصومیت کی وجہ سے اس کے جال میں پھنس گئے۔ تو یہ کارکنان کا آپ حال کر رہے ہیں کہ کسی کو بھکر کی جیل میں رکھا جائے، کسی کو لیا بھجوا دیا جائے، کسی کو رحیم یار خان بھجوا دیا جائے، کسی کو دور دراز ڈیرہ غازی خان میں بھجوا دیا جائے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ پہلے دور کی جیلوں کو بھرا جائے گا پھر قریب کی جیلوں میں آئیں گے۔ یہ معصوم لوگوں کے ساتھ آپ اس وقت برتاؤ کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ معصوموں کے ساتھ ریاست یہ برتاؤ کرتی ہے۔ وہ معصوم حالات کا مارا ہوا جس کے جیب میں پیسے نہیں کہ اشیاء خورنوش کس طریقے سے خریدے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اپنے بچے کو خوش کس طریقے سے کرے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ اپنے ماں باپ کو خرچہ کس طریقے سے دے گا، جسے یہ نہیں پتا کہ اپنے گھر کا کرایہ کس طریقے سے ادا کرے گا، جسے یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ مہینے کا بجلی کا بل کیسے ادا کرے گا، وہ آپ کی نفرت میں اس کے ساتھ جا کے سڑکوں پہ نکلا اور آپ نے مزید اسے نفرت دکھائی، دور دراز کی جیلوں میں بھجوایا اور بتایا کہ اس کا ساتھ دینے کا یہ سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ کتنے لوگوں کو بغاوت پہ اکسائیں گے؟ یہ تمام لوگ اگر اٹھیں گے، کام چھوڑ ہڑتال کے لیے سڑکوں پر موجود ہوں گے تو کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات کریں گے؟ کیا آپ کو وہ کمزور 80 سالہ بزرگ کی آواز اتنی توانا لگتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کہنے پہ تمام اداروں کے لوگ کام چھوڑ ہڑتال پہ مجبور ہو جائیں گے؟ تو پھر سوچئے کہ اگر یہی تھوڑی تھوڑی سی آوازیں مل کے ایک بڑی گونج میں تبدیل ہوتی رہیں تو پھر کیا کریں گے؟ لوگوں کو سمجھائیے، لوگوں کو اپنی طرف راغب کیجئے۔ لوگوں کو اگر کسی دوسرے کی غلطیاں بتانی ہیں تو اپنی غلطیاں وہی نہ دہرائیے، اس کے برعکس کام کیجئے۔ یاد کیجئے کہ فتح مکہ کے موقع پر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے گالیاں دینے والوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مجھے سرے بازار مجھ پر پتھر برسانے والوں، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ ہم اسی نبی کے ماننے والے ہیں۔ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، جہاں پر یہ بتایا گیا تھا کہ اگر تمہارے خلاف کوئی اقدامات اٹھائے، اگر تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک رکھے تو اس کا متبادل اسے اچھے سلوک سے دو تاکہ اسے پشیمانی ہو، تاکہ اسے یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ میں غلطی پر تھا۔ لیکن آپ غلطی در غلطی پر ہیں، جس کے نتائج آپ انتخابات میں بھی بھگتیں گے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ 53,000 ووٹ لے لیے، اور 53,000 ووٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے پہلی بار اس حلقے سے لیے ہیں، تو پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ آج 53,000 ہیں، یہ 5300 بھی نہیں رہیں گے۔
آپ کا یہ کلہ سلامت رہے، آپ کی جبہ و دستار سلامت رہے، آپ کی پگڑیاں سلامت رہیں، آپ کے سر سلامت رہیں، آپ کی جاہ و حشمت سلامت رہے۔ لیکن حضور والا عام عوام پہ نظر دوڑائیے کہ عام عوام کے مسائل کیا ہیں، ان کے مسائل حل کرنے پہ توجہ دیجئے۔ یہ جتنی مخالف آوازیں آتی ہیں ان کو رام کرنے کے لیے عام عوام پہ توجہ دینا شروع کر دیں گے، یہ آوازیں دب جائیں گی۔ لیکن جب آپ مخالفین کو ہی دباتے رہیں گے تو ایسی بے شمار آوازیں اٹھتی رہیں گی۔ آپ نے 2 ججز پہ تنقید کر لی، ان ججز نے خود سے بینچ سے خود کو علیحدہ کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ 2 اور ججز بھی علیحدہ ہو گئے۔ ذرا ان سے بھی جا کے پوچھ لیجئے کہ حضور والا آپ کیوں علیحدہ ہوئے؟ کہ آپ کو بقیہ ججز کے اوپر اعتراض ہے یا آپ ہمارے موقف کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں علیحدگی اختیار کر لی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سیاسی بھیڑیوں کے جبے کو نچوڑنے، نوچنے اور وہاں پر اپنے پنجے گاڑنے کے ڈر سے علیحدہ ہو گئے، کیونکہ خاندان تو پاکستان میں ہی موجود ہے، زندگی تو پاکستان میں گزارنی ہے۔ کسی شخص کو بہت پیاری ہوتی ہے اس کی اخلاقیات، بہت پیاری ہوتی ہیں اس نے ابھی تک جو جبہ پہنا ہو اور اپنے دامن کو چھپا رکھا ہو، سفید پوشی اختیار کر رکھی ہو، اور اسے صرف یہ ڈر ہو کہ کسی دن میری اس حیثیت کے اوپر، میری شخصیت کے اوپر کوئی داغ نہ لگے، کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ وہ اسی ڈر سے کچھ اقدامات نہیں اٹھاتا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے بینچ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ یہ تمام سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے جو ببانگ دہل ان نعروں کے عوض دوسری شخصیات کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی حق پرستی پر رہنے کی ٹھانی ہو، لیکن آپ کی وجہ سے وہ حق پرستی سے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ حالات کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، حالات کو بگاڑنے والے تو بہت سے آ جائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔